محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر الضالین محمد صلوات اللہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پھر بھی ذرا بلند تر میں نے آپ کے سامنے 25واں پارہ سورہ شورا کی 52 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ واقع معنی اور، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، معلوم ہوتا ہے کوئی ہے ایسی شے جسے خالق اسی طرح کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے علم میں کوئی طرح ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ جس صاحب کا رخ آیا مجھے پوری طرح وہ پڑھا نہیں جا رہا، پتہ نہیں انہوں نے کیا فرمایا، اگر وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو سوال اگر کر سکتے ہیں تو میں جواب دے دوں گا، لیکن پہلے میری بات سماعت فرمانی ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، چونکہ یہ موضوعات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتے، نہ یہ موضوعات شادی ایسے بیان ہوتے ہیں، جب یہ عام بیان ہی نہیں ہوتے اور آپ کے ذہنوں میں یہ پہلے سے باتیں ہیں ہی نہیں، تو پھر کئی سوالات ابھرتے ہیں اور یقیناً ابھرنے چاہیے، لیکن میں بڑی احتیاط کے ساتھ ایسی باتیں میں کرنے میں لگا رہتا ہوں تاکہ آپ کا کوئی مجھ پہ اعتراض نہ ہو۔
آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میرا حبیب ہم نے وحی کی، کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ یہ وحی خالق کا کمال ہے، مخلوق کا کمال نہیں ہے۔ اب اللہ کا پہلا کمال وحی ہے، وہ کیا ہوتی ہے وہی جانے، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اس نے لفظ وحی بتا دی۔ وہ وحی کیا ہوتی ہے وہ صاحب وحی جانے، یا جس کو وحی کی وہ جانے۔ اب اگر آپ وحی کی تشریح مجھ سے پوچھیں گے، وہ تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہم اسے لفظ وحی کہیں گے۔ خالق نے وحی کی، جب اللہ نے وحی کی تو پھر کتنا، اور سب سے ہے بھی پہلی وحی، جب پہلی وحی ہے تو پھر جب تک اس نے نظام چلانا ہے سب کا سب اسی وحی میں موجود ہے۔ جو اس نے پروسیس بنایا ہے، کوئی نظام بنایا ہے یا کچھ وہ بنانا چاہتا ہے، وہ سارے کا سارا نظام اس نے اس وحی میں مضمر کر دیا ہے، اس وحی میں ضم کر دیا ہے۔ ہمیں وحی کہا، اندر اس کے کل کمالات، سبحان اللہ، جتنے اس کے کمالات ہیں وہ اسی وحی کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے وحی کی الیکا، تیری طرف، وہ وحی خالق سے تو لفظ وحی نکلی، جب رسول تک پہنچی تو کیا بن گیا؟ یہ وجود کیا بن گیا؟ روحن، رسول میری وحی کی روح تو ہے۔ سبحان اللہ، جو میری وحی تھی، وحی، اس وحی کا ظہور، روح تو ہے، تو روح ہے، روح۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر میں دوسرا جملہ کہوں تو ذات و وجود میں فرق ہو جائے گا۔ میں صاحب وحی ہوں، تو میری وحی ہے۔ میں صاحب وحی ہوں، تو میری وحی ہے۔ معلوم ہوتا ہے صاحب ذات کا نام ہے، وحی وجود کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا جناب؟ وحی کیا بن گیا؟ روح، روح بنی روح۔ شاہ جی روح کیا ہوتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں، ہمیں بالکل خبر ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں روح کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی پہلی لفظیں ہیں، پھر علم بھی اللہ کا صرف ہو رہا ہے ان لفظوں میں، تو مخلوق کیا جانے روح کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کیا خبر روح کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں روح کیا ہوتی ہے۔ اب اس روح کو خود آگے تشریح فرماتا ہے، من امرنا، یہ جو وجود مصطفیٰ جس کو میں نے بطور وحی روح بنایا ہے، یہ ہے کیا؟ من امرنا، ہمارا امر ہے۔ اللہ اکبر، وجود پیغمبر ہمارا امر ہے، یہ ہمارا امر ہے۔ امر، جب یہ ہمارا امر ہے، کون امر ہے؟ وجود سرکار دو عالم۔ اب امر کی تشریح کل میں نے کر دی، امر کی تشریح، امر بنایا اس کو رسول کو، پہلے وحی، روح، امر، تین چیزیں ہو گئی۔ وحی کے کمال کو روح کہتے ہیں، روح کے کمال کو امر کہتے ہیں۔ اگر میں دوسرا پہلو کہوں، وحی کے اظہار کو روح کہتے ہیں، روح کے اظہار کو امر کہتے ہیں، اور دکھانے والے کو اولی الامر کہتے ہیں۔ جو کمالات ہے ذریعہ اس کمال کو دکھانے والے کو بات سمجھ آ گئی یہاں پہ، اولی الامر کہتے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ رسول کا معیار امر کا ہے، امر کا۔ جب رسول اپنے معیار منصب پر پہنچیں گے تو اس منصب میں کیا کمال ہوگا ان کے پاس؟ امر کا۔ اب ضروری ہو گیا رسول کے بعد جو جانشین بنے اسے قول الامر ہونا ضروری ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اب رسول کے بعد جس کی اطاعت کا حکم اللہ دے گا اس کے لیے کون سے لفظیں تعبیر کرے گا؟ اب اور کوئی لفظیں تعبیر نہیں کرے گا، کیونکہ اپنے کمال کی انتہا رسول پر امر پہ مکمل کر دی۔ میرا رسول امر ہے، جو کچھ رسول کے پاس ہے یہ امر ہے، بس وارث اس امر کا وہ ہو سکے گا جو رسول جیسا ہو، امتی کو حق نہیں ہے، یا تصور نہیں۔ تو امر کا معیار کیا ہوا؟ رسول۔ چاہیے مشکل ہو رہا ہے امر وجود پیغمبر۔ جب یہ امر وجود پیغمبر ہے تو اللہ نے سب سے پہلے اسی امر کو سامنے کیا۔ اس وقت یہ کس صورت میں تھے؟ اس امر کی صورت کیا تھی؟ پھر تو سوال پھر میرا ہو جائے گا کہاں تھی؟ کہاں تو تھی نہیں، جگہ تو تھی نہیں، یہ تھا کہاں؟ جگہ وہاں نہیں ہے، جگہ کا تصور سنتے ہیں خدا کے لیے، جگہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کہاں تھے؟ بس سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، فرمایا اللہ باعتبار ذات تھا، ہم اس کی ذات کے باعتبار پرتو تھے۔ سبحان اللہ فضی، وہ ذات تھی، ہم اس کا عکس تھے، ہم ان کا اس کی ذات کا پرتو تھے، اس کی ذات کا اثر تھے، وہ مؤثر تھا۔ توجہ فرمائیں شاہ جی، وہ اللہ نہیں ہے خدا کے لیے، یہ اللہ نہیں ہے، وہ مؤثر تھا، ہم اثر تھے، وہ ذات تھی، ہم پرتو تھے، وہ نور تھا، ہم عکس تھے۔ فرمایا تم ہمارے اس تعلق کو یوں سمجھو، ہم ایسے الگ تھے اللہ سے یا ساتھ تھے اللہ کے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی۔ اور نہیں فرما رہے، شعاعیں سورج نہیں ہوتی، سورج شعاع نہیں ہوتا، لیکن جو کمال سورج میں ہوتا ہے وہی تو شعاعیں ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، جو کمال سورج میں ہوتا ہے وہی کمال ہی شعاعیں ہیں، شعاعوں میں اس کا کمال ہے، اس کا، اس وجہ سے شعاعیں ہیں کس کے لیے؟ شعاعیں کس کے لیے ہیں؟ صرف سورج کی پہچان کے لیے، سورج نہیں ہے۔ افسوس ہے اگر شعاعیں نہ ہوتی سورج کی پہچان نہ ہوتی، اگر نہ ہوتے ہوتا ضرور۔ ہونا اس کا ضروری ہے۔ نا آپ مجھے فرمائے نا کیا تھے؟ اچھا ابھی میں سوال کرتا ہوں کیا تھے یہ اس وقت؟ یہ جو نور تھے، پرتو تھے، روح تھے، امر تھے، وحی کا ظہور تھے، کیا تھے؟ شاہ جی کیا تھے وہ؟ اب آپ دیکھیں میں بیان کرتا، ابھی کرتے ہیں بیان۔ بالکل یہ وہاں یہی تھے جس دن فرشتوں سے کہا گیا بتاؤ ان میں محمد کون ہے؟ نام پوچھے گئے تھے یا نہیں؟ فرشتوں سے کیا پوچھے گئے تھے؟ نام، اسماء پوچھے گئے تھے، دکھائی کیا گئی تھی؟ مسمى، ان کا نور دکھایا گیا۔ اس نور کی مناسبت سے نام بتاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو کیا دکھایا گیا؟ نور۔ بتاؤ ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں بتاؤ نام تو تمہیں آتے ہیں، محمد علی کو علیحدہ علیحدہ کرو۔ ہائے ہائے ہائے، فرشتوں نے کہا بس ہمیں وہی علم ہے جو تو نے دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور علم ہے جو یہ نہیں دیا گیا۔ ہائے ہائے، یعنی فرشتوں کو علم یہ نہیں دیا گیا، اگر دیا گیا ہوتا کیا کرتے؟ نہ بتا دیتے نا، تو معلوم ہو گیا یہ وہ ایسا علم ہے